نحمده ونصلي على رسوله الكريم کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بہت بڑا جرم جس پر بہت ساری وعیدیں ہیں وہ ہے سود کھانا۔ سود اس زیادتی کو کہتے ہیں جو عوض سے خالی ہو، یعنی کسی تجارتی معاہدے کے بغیر اجارہ، استجارہ وغیرہ جو شرعی عقود ہیں ان کے بغیر آپ نے کسی کو رقم دی اور اس پر متعین اضافی نفع لے رہے ہیں آپ، اس کو سود کہتے ہیں۔ اس سے آپ کو بحث نہیں ہوتی کہ یہ رقم جب کاروبار میں لگائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ فائدہ ہوگا تو اس فائدے میں میری شرکت کتنی ہوگی، نقصان ہوگا تو اس نقصان میں میری شرکت کتنی، اس سے بحث نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی کو رقم دی، قرض دیا اور اس پہ آپ متعین پروفٹ لیتے ہیں، یہ خالص سود ہے۔ سود پیسوں کے علاوہ بھی چیزوں میں ہوتا ہے، تول کے بکنے والی چیزیں یا وزن یا ناپ کے جو بکنے والی کیل جسے کہتے ہیں، پیمانہ لیٹر کا، 1 لیٹر دے کے 2 لیٹر لے لینا ایک ہی چیز کو، یہ بھی سود میں داخل ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں جو سود رائج ہے وہ زیادہ وہ ربا نسا ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، جو بینکوں میں چل رہا ہے، رقم رکھی اور اس پہ اضافی پروفٹ لے لیا۔ یہ وہ سود ہے جس پر بہت ہی شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بس یہ ایک حکم کافی ہو جائے ہمارے لیے۔ قومی بچت میں پیسے رکھوانا، ڈیفنس سیونگ جو ایک اسکیم چل رہی ہے اس میں پیسے رکھوانا، ہاؤس بلڈنگ سے قرضے لے کے ان کو سود دینا، اس سے انسان کو رک جانا چاہیے صرف ایک آیت کی وجہ سے، لیکن لوگ نہیں رکتے۔ آج بھی ڈیفنس کے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے لوگوں نے سیونگ اور قومی بچت میں لوگ پیسے رکھواتے ہیں، وہاں سے سود لیتے ہیں، بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں، سود لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم کافی ہو جانا چاہیے، لا تأکلوا الربا، سود مت لو، کھانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں باز آتے، کھاتے رہتے ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کا مطلب ممکن ہے سود کھانے والا کہے کہ بھائی میرے خلاف تو کوئی بھی جنگ پہ نہیں آ رہا، نہ کبھی اللہ جنگ کر رہے ہیں نہ رسول جنگ کر رہے ہیں میرے خلاف۔ یہ اصل میں اللہ نے دھمکی دے دی کہ جس کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے پھر اس کا خون مکمل حلال ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں جس فوج سے لڑائی ہوتی ہے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا سارا سامان لوٹا جا سکتا ہے، ان کی عورتوں کو باندیاں تک بنایا جا سکتا ہے، یعنی اس سے پھر حتی الامکان جس حد تک ممکن ہو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے دشمن کو۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں وہ میرے ایسے دشمن ہیں جیسے تمہارا میدان جنگ میں کوئی کافر دشمن ہوتا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، نہ کروں تو یہ حکمت ہے، مصلحت ہے، یہ سزا کو گویا میں ٹال رہا ہوں، لیکن چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، اتنی سزا دوں گا، ایسے سزا دوں گا۔ اس سزا کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ ان لوگوں کا جب حشر ہوگا تو ان کی عذاب کو دیکھ کر ایسی کیفیت ہوگی، ایسے حواس باختہ ہوں گے سود کھانے والے لوگ کہ جیسے تم پر تمہارے جان پہچان والوں میں جب کسی پر جن چڑھ جائے، جنات سوار ہو جائیں اور جس طرح وہ تڑپتا اور مچلتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے نا، جس پہ جن آسیب بھوت وغیرہ آ جائیں کیسا حواس باختہ ہوتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا عذاب ابھی ہوگا نہیں، صرف عذاب کو دیکھ کے اپنے انجام پہ نظر کر کے اس کی یہ کیفیت ہوگی، ایسے حواس اس کے جو ہے نا باختہ ہو جائے گا وہ، اور ہوش و حواس اس کے ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ ایسے عذاب تو آگے شروع ہوگا، اپنا انجام دیکھ کے اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو بھائی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کو بھی سود کھانے سے منع کیا تھا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ ہم نے ان کو بھی منع کیا لیکن انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سود ایک ایسی لعنتی چیز ہے جو ہر امت میں حرام رہی ہے، صرف مسلم امت میں نہیں ہے، پچھلی امتوں میں بھی حرام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان فرمایا کہ جس نے بھی سودی لین دین جو ماضی میں ہو چکا، آج کے بعد وہ سارے معاہدے منسوخ ہیں۔ اسلام میں معاہدوں کی پابندی کی بہت اہمیت ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی نے سودی معاہدہ کر لیا تو وہ معاہدہ بھی کالعدم ہوگا۔ آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور یہ معاہدہ کیا کہ میں اتنے پروفٹ کے ساتھ اس کو لوٹا کے دوں گا، قسمیں بھی اٹھا لی، پھر بھی شریعت کہتی ہے یہ معاہدہ کالعدم ہے، آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ دیں بلکہ نہ دیں اس کو۔ تو ایک تو ہے سود کھانا، سود خور کو آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، دنیا میں جو عذاب اس کو دیا جاتا ہے وہ یہ اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ کسی سود خور کے چہرے پہ رونق نہیں ہوگی، کالک ہوگی، شیطان جیسا اس کا منہ نظر آئے گا۔ میں نے تو خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، شیطان جیسا اس کا عجیب سا منہ ہو جائے گا، دیکھنے سے پتا چلے گا کہ یہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں۔ کتنے لوگ دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، سودی قرضے دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 افراد پہ لعنت کرتے ہیں۔ سود کی وجہ سے کتنے افراد پہ لعنت ہوتی ہے؟ 4 افراد۔ فرمایا نمبر 1 سود کھانے والا، اس پر تو ہے ہی ہے لعنت۔ نمبر 2 سود دینے والا، سودی قرضہ لینا تاکہ میں اس کو پھر سود دوں گا، اس پہ بھی لعنت ہوتی ہے۔ آج کریڈٹ کارڈ لوگ بڑے مزے سے لے کے آتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اضافی پیسے جمع کراتے ہیں، سود جمع کرا رہے ہیں وہ۔ تو اللہ کے نبی کے مطابق یہ عمل بھی کیا ہے؟ لعنت والا عمل۔ تیسرا جس پہ لعنت ہوتی ہے اس سودی ایگریمنٹ کو لکھنے والا، کوئی دستاویز ہوں گی نا جس میں یہ لکھا جاتا ہے۔ تو بینک میں جتنے لوگ جاب کر رہے ہیں ان میں 99% سودی لین دین کو لکھتے ہیں، وہی ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں کہ اس کو اتنا قرضہ دیا تھا، اس سے اتنا انٹرسٹ لینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ تیسرا وہ شخص ہے جس پر اللہ سود کی وجہ سے لعنت کرتے ہیں۔ اور چوتھا وہ جو سودی لین دین پہ گواہ بنتا ہے کہ عدالت میں جب پیشی ہوگی، اس نے اتنا قرضہ لیا تھا تو اس پہ اس کی شرح جو تھی نا سود کی اتنی رکھی گئی تھی، تو اس پہ عدالت ظاہر گواہوں کو طلب کرتی ہے۔ تو جو اس ایگریمنٹ پہ گواہ بنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بالکل اس سے دور رکھے انسان۔ تو اب اس میں جتنے بھی بینک میں جاب کرنے والے لوگ آ گئے، ہمیں کسی کی آمدن پہ لات مارنے کا شوق نہیں ہے، نہ کہ کسی کے منہ سے نوالا چھیننے کا شوق ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں بینکوں کے، اس لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حرام مت کھلاؤ میرے بھائی۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ جس پر اعلان جنگ کا حکم دیا گیا، آپ اپنی کمائی کا ذریعہ ہی اس کو بنا رہے ہیں۔ آپ سارا دن وہی معاملہ بیٹھ کے لکھتے بھی ہیں، اس کو تحریر کی صورت میں بھی لاتے ہیں، اور اسی پہ سارے ڈاکومنٹس آپ تیار کر رہے ہیں، اسی ڈاکومنٹیشن کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں۔ تو یہ لعنتی عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس لعنتی عمل پہ جو تنخواہ ملے گی وہ بھی حرام ہوگی۔ تو بینک میں جاب کرنے والا سود تو نہیں کھا رہا، مگر جس عمل کی تنخواہ لے رہا ہے وہ عمل حرام ہے، وہ عمل ناجائز ہے، اس کی تنخواہ لینا اس کے لیے ناجائز ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے پہلی فرصت میں ایسی ملازمت کو لات مار دینا چاہیے، اور کوئی حلال آمدن کا ذریعہ جو ہے تلاش کرنا چاہیے۔ حکومتوں سے توقع نہ رکھیں، یہ لوگ تو سود کو اور ترقی دیں گے۔ ابھی ماضی قریب میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ جو سپریم کورٹ میں کیس مکمل جیت لیا تھا پرویز مشرف کے دور میں، اور ملک میں جو ہے وہ باقاعدہ آئین کی اس کو شکل دے دی گئی تھی کہ پاکستان کے نظام کو سود سے پاک کیا جائے۔ ہمارے جو سابق صدر تھا مشرف، اللہ کی 100 لعنتیں اس کے اوپر بار بار ہوتی رہے، کیونکہ اس نے دوبارہ پھر جو ہے وہ اس نظریاتی کونسل کو ختم کر کے اپیل دائر کی، اور وہ کیس کو دوبارہ پینڈنگ میں ڈال دیا اس نے۔ تو یہ چاہتے ہی نہیں، خود بھی حرام کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ تو ان سے تو کوئی توقع نہ رکھیں،
ملک کا نظام تو ایسے ہی چلتا رہے گا، سود ہی پر چلتا رہے گا. اپنے آپ کو سود سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں. البتہ ایک صورت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہ ہو اور یہ بہت ہی مجبور ہو جائے، بہت ہی شدید مجبوری ہو اور کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہ ہو اس کو سود کے بغیر، تو پھر ایسی صورت میں قرضہ لینا اس کے لیے جائز ہے. قرضہ لینا ایسی صورت میں سود دینے کا گناہ نہیں ہوگا، صرف لینے والے کو گناہ ہوگا. لیکن یہ مجبوری کی صورت میں ہے، وہ مجبوری خود سے فیصلہ نہ کریں، کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ میری مجبوری اس نوعیت کی ہے بھی یا نہیں ہے. تو کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں. تو بھائی اس سے توبہ کریں، اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے، یہ تو جناب ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام میں بہت سے جو ہجرت نہیں کر رہے تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بھائی ہم اپنا وطن چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. بہت سے صحابہ نے ہجرت کی، بعض ڈرتے تھے. تو قرآن مجید میں اللہ نے ایک تسلی کے لیے ان کو آیت نازل فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا زمین میں بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے، بہت ساری زمین اس کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہوگی. تم ہمت کر کے دیکھو، بہت زمین ہے اللہ کی جو تمہیں ٹھکانہ دے گی. جیسے دوسروں کو مدینہ میں اللہ نے ٹھکانہ دے دیا، تمہیں بھی اللہ ٹھکانہ دے دے گا. اور آگے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. کہ اگر تم اپنے گھر سے نکلے اللہ کی خاطر اور بالفرض تمہیں موت آ گئی، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ ناکام ہو جاؤ گے، کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، مر جاؤ گے. تو اللہ فرماتے اللہ کی راہ میں اگر تمہیں موت آ گئی تو یاد رکھو تمہیں اجر دینا اللہ پر لازم ہو گیا. پھر اللہ تمہاری اس قربانی کو ضائع نہیں کرے گا، یہ چیز اللہ کے ذمے ہے. تو بھائی حرام کو جتنا جلد ہو سکے انسان چھوڑنے کی کوشش کرے. اللہ کی طرف سے بڑی امیدیں ہیں کہ زمین میں اس کو رزق کے بہت سارے ذرائع بھی ملیں گے انشاءاللہ. اور اگر اس راہ میں اس کی موت واقع ہو گئی یا کوئی آزمائش اس کو آئی تو اللہ کے ذمے ہے پھر اس آزمائش کا اس کو بدلہ دینا. اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لعنت سے، سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ رقمیں اپنی بینکوں میں نہ رکھوائیں، سود نہ لیں اس پہ. قومی بچت میں ڈیفنس سیونگ جو ہے سرٹیفکیٹ آ رہے ہیں، لوگ اس میں رکھوا دیتے ہیں بڑے آرام سے. بیوہ عورتیں تو ایسے اس میں پیسے ڈال دیتی ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کھانے کا کوئی ذرا نہیں ہے تو یہاں سے آتا رہے گا. وہ آتا نہیں ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں. آئے گا نہیں، اس سے آئے گا تو خرچے اللہ اتنے بڑھا دے گا کہ وہ آتا ہوا سارا ادھر چلا جائے گا. حلال کا 1 روپیہ اس میں جو اللہ برکت دیتے ہیں وہ حرام کے لاکھ روپے میں برکت نہیں دیتے. کسی اور کاروبار میں لگائے جائیں، کسی اور ذریعے میں لگائے جائیں. ایک آخری بات یہ کہ عام طور پہ تاجر لوگ جب وہ آپس میں شرکت کرتے ہیں، پیسوں کی لین دین کرتے ہیں اور جو ہے وہ تجارت پہ پیسہ دیتے ہیں دوسرے کو، تو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی سودی لین دین میں پھنس جاتے ہیں. کئی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں تاجروں کے، فلاں بندہ کاروبار کر رہا ہے، اس کو پیسے دے دیا، بھائی 2 لاکھ روپے دے دیے. نفع کا کوئی وہ طے ہی نہیں کرتے آپس میں بیٹھ کے، کتنا کما کے تمہیں کتنا پروفٹ میں دوں گا، کوئی طے ہی نہیں ہوتا. بس وہ کماتا جا رہا ہے اور ماہانہ متعین رقم دیتا چلا جا رہا ہے. بعض تاجر ایسا کرتے ہیں، کسی کو کوئی چیز خرید کے دے دی قسطوں پہ مہنگے داموں. اب خرید کے ایسا کرتے ہیں کہ بجائے وہ چیز خرید کے اپنے قبضے میں لائیں پھر اس کو آگے بیچیں. یہ ڈرامے نہیں کرتے، وہ اس کو کہتے ہیں یہ ڈرامے ہیں، یہ نہیں کریں گے ہم، یہ بڑی لمبی. جا کے پیمنٹ ادا کر دی دکان والے کو، کہ یہ چیز جو ہے آپ اس کو بیچ دیں، اور پھر اس پہ پروفٹ لیتے ہیں. تو یہ تھوڑی بہت بے احتیاطیوں سے وہ معاملہ سودی بن جاتا ہے. کیونکہ اب میں یہاں مسائل تو نہیں بتانا بیٹھا سود کے، تو بہت وقت لگ جائے گا اس میں. تو جب کوئی تجارت کیا کریں، اس پہ پیسہ کمانا ہو تو پہلے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے انویسٹمنٹ کا، اس طریقے سے پیسہ کمانا حلال بھی ہے یا نہیں ہے. تو مولوی صاحب انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا طریقہ بتا دیں گے کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تھوڑا سا
دائیں بائیں کچھ کرنا ہوتا ہے جس سے وہ معاملہ سود کے بجائے حلال بن جاتا ہے، تھوڑا سا تدبیر کرنی ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضرت بلال کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دیکھی، آپ نے فرمایا کھجوریں کہاں سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں، تر بہترین کھجوریں، تو وہ کھجوریں میں نے دی تقریباً 1 سا، تو اس کے بدلے میں نے پرانی کھجوریں 2 سا لے لی، یعنی مہنگی کھجور دے کے سستی والی کھجور دگنی لے لی۔ اب کھجور کو جب کھجور کے بدلے میں خریدا جائے تو برابری ضروری ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عین الربا، اے بلال یہ تو خالص سود ہے، یہ کھجور تو حلال نہیں تمہارے لیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو ہیلا بتایا، طریقہ بتایا کہ ایسے کرتے۔ وہ کیا؟ فرمایا تمہارے پاس جو مہنگی کھجوریں تھیں ان کو مہنگے داموں بیچتے، پیسوں سے، درہم سے، چاندی کے درہم ہوتے تھے نا، پھر اس درہم سے یہ سستی کھجوریں اتنی ہی مقدار میں خرید لیتے۔ سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ پھر اس درہم سے کیا کرتے؟ یہ والی کھجوریں خرید لیتے۔ نتیجہ وہی نکلتا، نتیجہ وہی نکلتا، دگنی کھجوریں آتی، مگر جائز طریقے سے۔ پیسوں کے بدلے میں تو کھجوریں جتنی چاہے لو، کھجور کے بدلے میں کھجور برابر ہو۔ تو علماء سے اگر رابطے میں رہیں گے نا تجارت میں، تو علماء کوئی آپ کے منہ سے نوالا چھینیں گے نہیں، ایسا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کے پاس گئے تو یہ ہماری تجارت کا ہی بیڑا غرق نہ کر دیں کہیں۔ علماء کو تجارت کرنی تو نہیں آتی، لیکن اللہ کا شکر ہے تجارت صحیح شریعت کے مطابق کیسے کی جاتی ہے وہ الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ کر کے اس کو تھوڑا سا یوں کر لو تو اس سے یہ معاملہ جائز ہو جائے گا، حلال بن جائے گا۔ مشرکین جو تھے نا، مشرکین وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ جو سود ہے یہ تو پیسے کمانے کا ایک تجارتی طریقہ ہے، تو یہ کیوں حرام ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں ہم قسطوں پہ بھی تو چیزیں خریدتے ہیں مہنگے داموں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ایک چیز قسطوں پہ ہم مہنگی ہوتی ہے اور کیش پہ سستی ہوتی ہے، تو وہ قسطوں والی جو بے ہے وہ کیوں حلال ہے؟ پھر اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے، زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے آدمی۔ آپ نے سنا ہوگا نا علماء سے کہ قسطوں پہ خرید و فروخت جائز ہے، کیش پہ ایک چیز کی قیمت کم ہوتی ہے، قسطوں پہ ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو قسطوں کا کاروبار ہے یہ کیوں حلال ہو گیا؟ پھر تو سود بھی تو ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو جواب دیتے کہ نہیں قسطوں کے کاروبار میں یہ ہے تو سود میں یوں ہے، کوئی جواب نہیں دیا، بس یہ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ طریقے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور اس طریقے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بس جس کو اللہ نے جائز کہہ دیا وہ جائز ہے، جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے یہ تمہارے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، حرام ہے تو حرام ہے، چاہے تمہاری کھوپڑی میں آئے یا نہیں آئے، اور جو جائز ہے وہ جائز ہے، چاہے تمہاری کھوپڑی میں آئے یا نہیں آئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاملات میں شریعت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور سود جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔